الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد सलाम अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए, दुरूद सलाम
امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آدم یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والے کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم مرشد اعظم ہادی اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام ماں و بہنوں عزیز طلبہ کرام اور معززات طالبات دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعہ المبارک کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 21واں پارہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق و سچ بولنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے وہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ہر حوالے سے وہ افضل ترین لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کی تکمیل کے لیے انبیاء کا انتخاب فرماتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور وہ انبیاء و نبی و رسول اللہ رب العالمین کی شریعت کما حق کا ہو جیسے اللہ رب العالمین نے ان تک پہنچائی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین کی وہ شریعت، وہ دین، وہ طریقہ آگے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ ان لائے ہوئی شریعت والے انبیاء، ان رسولوں، ان پیغمبروں کے تابع رہ کر اپنی زندگی گزاریں، تب تو کل قیامت کے روز یہ لوگ کامیاب ہو سکیں گے، وگرنہ ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً مختلف اقوام میں، مختلف لوگوں کو، مختلف خاندانوں کو، قبیلوں میں انبیاء کا مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین ایک مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی صحیح شکل دکھا سکے اور طاغوت شیاطین کے راستوں سے انہیں بچا سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اور جو لوگ ان انبیاء کی لائے ہوئے دین کو، اس شریعت کو اپنے لیے ہدف آخر سمجھ لیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ان کو شیاطین کے راستوں سے بچا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کی جائے اور شیاطین کے راستوں سے بچا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عبادت یہ انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور ہم نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اپنی مرضی چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نہ انسان کو پیدا فرمایا ہے نہ جنات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان دونوں کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ عبادت ہے، عبادت۔ اور عبادت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا واحد مانا جائے، اکیلا مانا جائے، تنہا مانا جائے، اس کی توحید میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی اسماء و صفات میں، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے۔ اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مخلوق کے پیچھے نہ چلا جائے۔ اور جو کوئی انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر لوگوں کی پرستش میں لگ جائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ کوئی اچھا نہیں بنایا، اس کے لیے آگ ہے، جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ عمل کرنے والے کو اللہ رب العالمین مشرک بیان فرماتا ہے، مشرک۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا، وہ جو ہے کوئی بھی ہو، پہلے سے لوگوں میں ہو، آنے والے وقت میں ہو، انبیاء کے خاندان سے ہو، ان کی قوم، ان کی برادری سے کیوں نہ ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کی بے شمار مثال ہے۔ سب سے بڑی مثال نوح علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو ان کی قوم میں دعوت تبلیغ کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور ایک لمبی مدت
وہاں پہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو انسان بناتے رہے، دین پہنچاتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے۔ غیر اللہ سے، مخلوقات سے ناطا ہٹا کر اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑتے رہے، لیکن قوم تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس موقع کے اوپر جہاں پہ اپنوں کو ساتھ دینا چاہیے، وہاں پر وہ لوگ ان مشرکین سے جا کے مل گئے۔ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کی اولاد، وہ ان لوگوں کے ساتھ جا ملے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اپنے توکلات، اپنے مطالب، اپنے مقاصد، اپنے فائدے جوڑ بیٹھے تھے، اپنے ہاتھوں سے کچھ بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کی تزئین کرتے تھے اور پھر ان کے سامنے لیٹ جاتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے کہ لوگوں ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف مت جاؤ، تمہاری خلقت، تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے اللہ کی عبادت بیان فرمایا، جھڑک دیتے تھے، بہانے بتا دیتے تھے۔ جس طرح آج بھی آپ دیکھ لیجیے، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں: قبول کرنے والے، جھڑک دینے والے، بہانے بنانے والے۔ بعض لوگ یہ ہیں کہ جن کو آپ دین پہنچائے، حق بتائیں، وہ آپ کی بات کو لبیک کہیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو جھڑک دیں گے، آپ کی اہمیت کو گرا دیں گے، منصب کو دیکھیں گے، اسٹیٹس کو دیکھیں گے، کہنے والا کون ہے، آیا کہ اس کہنے والے کی شخصیت کو ہمارے معاشرے میں کوئی دوام ہے، مضبوطی ہے، یا کہنے والا غریب ہے، کمزور ہے، چھوٹا ہے۔ اس معیار پہ اس دعوت کو لیتے ہیں، ورنہ جھٹک دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نہ قبول کرتے ہیں نہ جھٹکتے ہیں، یہ ان سے بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں۔ ان کی غلطی، ان کی خطا کیا ہے؟ بہانے لگاتے ہیں، بہانے۔ جو جھٹک رہا ہے کم از کم اس کو یہ تو اندازہ ہے کہ میں سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ لیکن جو بہانہ لگاتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، سامنے والے کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور سمجھتا یہ کہ میں نے رب کو دھوکہ دے دیا۔ یہ بڑا گناہ گار ہے، بڑا خطا کار ہے، بڑا مجرم ہے۔ یہی تین قسم کے لوگ جناب نوح علیہ السلام کے سامنے بھی تھے۔ ان لوگوں کے اندر آپ کا اہل خانہ بھی موجود تھا، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کا خون۔ باہر کے جب اللہ رب العالمین کی بات انہوں نے نہیں مانی، اللہ کا عذاب آیا، اور پھر عذاب بھی ایسا آیا کہ زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسایا۔ جو تندور جس میں وہ اپنی خوراک جمع کرتے تھے، خوراک بناتے تھے، اس میں آگ بھڑکاتے تھے، وہ تندور بھی پانی سے بھر گیا، وہاں سے بھی پانی نکل آیا۔ دیواروں کے اندر دراڑیں پڑ گئی، ان دیواروں میں سے پانی نکلا، پیڑ پھٹے، ان پیڑوں میں سے پانی نکلا، گویا کہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جہاں سے پانی پانی نہ ہو گیا۔
اور روایت میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ، یہ طوفان نوح اتنا شدید، اتنا خطرناک تھا کہ اس طوفان نوح کے آ جانے کے بعد پھر کائنات میں پانی پانی تھا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ہلکا سا سیلاب آیا پچھلے دنوں، بولے کہ پورے علاقے ڈوب گئے اور ابھی تک وہ علاقے متاثر ہیں۔ ہلکا سا سیلاب، وہ طوفان نوح تھا جو اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کے عذاب کی جھلک تھی۔ جس نے وہ جھلک دیکھ کر سدھر گیا، اللہ رب العالمین نے اسے کامیاب کیا، اور جو یہ عذاب دیکھنے کے بعد بھی نہ بدلا تو بھی اللہ رب العالمین نے اسے غرق کیا۔ آج ہم بھی ان جھلکیوں سے وہ فائدے نہیں لیتے، اور انہیں ایک چھوٹا سا مذاق سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تیری غلطی تھی، میری غلطی تھی، فلاں کی غلطی تھی، جس کی وجہ سے یہ پانی میں آیا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اسباب بھی بناتا ہے۔ جو سزائے موت، جو جج بیٹھ کے سزائے موت دیتا ہے کسی قاتل کو، مجرم کو، اس کو قتل کرنے والا، اسے پھانسی پہ لگانے والا بھی تیرے میرے جیسا انسان ہوتا ہے۔ حکم سنانے والا تیرے میرے جیسا انسان ہوتا ہے، لیکن قتل کیا ہے، جرم کیا ہے، سزا ہے اس کی۔ اب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں ہوتے کھا رہا ہے، اور نوح علیہ السلام اسے دیکھ کے مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جی، یہ تو میرا خون ہے، اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، آج میرے سامنے غرق ہو جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میرا بیٹا، میری جان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح، یہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا شک ہے تو وہ شک ہم نے دور کر دیا، یہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل نیک ہی نہیں، اور نبی کا بیٹا ہو اور عمل نیک نہ ہو ہم اس کا اہل مانتے ہی نہیں۔ وہ نبی کا اہل ہو سکتا ہے کہ جو نبی کا اہل تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے عمل بھی صالح ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو چاہے نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، تایا ہو، خواہ کوئی بھی ہو، ہمارے نزدیک اس کا کوئی مقام، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، نیک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو جاتا ہے۔ اعمال صالح، اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ خاندان ہے، خون ہے، لیکن اعمال صالح نہیں ہے، اللہ رب العالمین خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ لیکن خاندان نہیں ہے، خون نہیں ہے، عمل صالح ہے، عمل صالح کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے خاندان میں شامل کر دیتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کلمہ کو مسلمان بھائی بھائی؟ کلمہ پڑھنے والا تیرا میرا بھائی ہے۔ وہ کلمہ، وہ عمل، وہ ایمان جو تیرے ساتھ جس کا رشتہ جڑ رہا ہے، اس کی وجہ وہ کلمہ بنتی ہے، ایمان بنتی ہے، اعمال صالح بنتی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت و وصیت فرما رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو ہے، وقت رحلت قریب ہے. بیٹی فاطمہ کو قریب کیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، تیری باپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے. جتنا وقت اللہ رب العالمین نے دیا تھا وقت مکمل ہو چکا ہے. اب مجھے اس دنیا سے کوچ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف سفر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تو مجھے نہ دیکھیں. اللہ اکبر، دل پہ پتھر رکھیں بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے. ایک باپ بیٹی سے کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تجھ سے کوئی گفتگو نہ ہو، تیرا خیال نہ پوچھ پاؤں، تیرا دھیان نہ رکھ پاؤں، تجھ سے پیار بھری بھری باتیں نہ کر پاؤں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتی. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیے اور اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کو یہ بات کہہ دیجیے ذرا کہ بیٹا ذرا میں جا رہا ہوں دوسرے شہر، دوسرے ملک. وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، پاؤں پکڑ لیں گے، چمٹ جائیں گے. جبکہ ممکن ہے کہ ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد آپ واپس آئیں. اور تو جدت ہے، کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کی بات ہو رہی ہے، ویڈیو کال ہو رہی ہے، قربت محسوس ہوتی ہے. وہ وقت، وہ عالم کیا ہوگا کہ جب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لگتے جگر نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی کی گفتگو فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نصیحت فرما رہے ہیں. فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اے بیٹی فاطمہ، میری لگتے جگر نور نظر، کل قیامت کا دن ہوگا، ہولناکی کا دن ہوگا، افراتفری اور نفسا نفسی لگی ہوگی. اس دن اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے، اللہ کے ہاں نجات پانا چاہتی ہے، اگر چاہتی ہے کہ جہنم سے بچا دی جائے، جہنم سے بچ کر جنتوں کے مہمان بنا دی جائے، ہولناکی سے بچ جائے، تو پھر میری یہ نصیحت قابو کر لینا. فرمایا بابا جان کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو کہ نصیحت بڑی قیمتی ہونے والی ہے. فرمایا اعملی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. عمل کر کے آنا. یہ مت سمجھ لینا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، نبی کے سرداروں کی بیٹی ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، نبی کے خون کا حصہ ہوں، جگر گوشہ ہوں. مت سمجھ لینا. یہ ان تمام چیزوں کی جگہ پر عمل لے کے آنا، عمل صالح. وہ عمل صالح کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچ سکے گی. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ، تیرا والد، اللہ رب العالمین کے حضور کچھ کام نہ آ سکوں گا. کتنی واضح روایت ہے، کتنی واضح دلیل ہے
ان لوگوں کے لیے جو سلسلے کی طرف جڑے رہتے ہیں. تیرا تعلق، میرا تعلق فلاں سلسلے سے ہے، فلاں کڑی سے ہے، فلاں فلاں سے ہے، فلاں فلاں سے ہے، فلاں مجھے بچا لیں گے، میں فلاں کا مرید ہوں. اللہ اکبر اللہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو نہیں ہے. اور کیا شان ہے، کیا مقام ہے. جنت کی خواتین کی سردار ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن قوم کو، امت کو نصیحت دے رہے ہیں کہ قوم، امت کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میرا باپ حافظ ہے، عالم ہے، پیر ہے، بڑا ہے، مفتی ہے، امام ہے، یا میرا باپ نبی ہے، بس میرے لیے تو کیا ہے، جنتوں کے راستے ہی راستے ہیں. نہ، عمل کام آئے گا. عمل، اگر یہی چیز کافی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ کر لمبے لمبے قیام نہ فرماتے. اتنے قیام کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم پڑ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. یہ انداز عبادت دیکھ کر تیری میری ماں سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا ہوتی کہ اللہ کے نبی جی، آپ امام الانبیاء ہیں، تاجدار کونین ہیں، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے. اتنے لمبے لمبے نہ کیا کریں. روتے ہیں اتنی دیر تک، ایسا لگتا ہے کہ ہانڈی میں ابال آ رہا ہے، ایسی آواز آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ، کیا تو یہ چاہتی ہے میں یہ عبادت کر کے، میں یہ قیام کر کے، میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے خوف سے رو کر، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ کہلاتا ہے. افلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اعمال لمبے لمبے قیام ہے. اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ بیٹی عمل کر کے آ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے روز تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اللہ اکبر. ابھی بھی وقت ہے محترم بھائیوں، ہمیں اس بات کی اصلاح کر لینی چاہیے. ہر ایک بندے کا ایک مقام ہے، عزت ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جائیں. اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے یہاں نقصان والا بنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پہلو سے اصلاح فرمائی. ہاتھ دھونے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی علیہ السلام. کلی کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام. ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سکھایا. چہرہ کہاں سے کہاں تک کتنا دھونا ہے، کتنی مرتبہ دھونا ہے، نبی علیہ السلام نے سکھایا. پہلے کون سا ہاتھ دھونا ہے اور کہاں تک دھونا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا.
سر کا مسح کیسا کرنا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. کون سا پاؤں کیسے کس انداز سے دھونا ہے، کب دھونا ہے، کتنا دھونا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. وہ لوگوں نے مذاق کیا نا صحابہ سے، کہا یہ کیسا نبی تمہارا، یہ تو چھوٹی چھوٹی بھی باتیں بتاتا ہے. قضا حاجت کیسے کرنی ہے، کہاں پہ جانی ہے، کیسے کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں یہ تو پھر بھی بڑی بات ہے. اس پیغمبر نے تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کتنے ڈیلے استعمال کرنے ہیں، کس ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ، وہ پیغمبر تو ایسا عظیم ہے، یعنی جس پیغمبر نے باریک سے باریک چیز بھی نہیں چھوڑی وہ بھی بیان فرما دی، بڑی سے بڑی چیز بھی بیان فرما دی، ہر حوالے سے ہمارا تزکیہ فرمایا. کیا اس اللہ کے رسول نے، اس پیغمبر نے دل کی صفائی کا طریقہ نہیں بتایا کہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ نہیں جناب، وہ طریقت میں ملے گی، طریقت صوفیت میں ملے گی. اچھا، باقی سارے احکام، سارا دین، ساری چیزیں شریعت محمدیہ میں ہے، لیکن جب دل کی صفائی کی بات آتی ہے، دل کی دھلائی کی بات آتی ہے، طریقت کی بات آتی ہے، تو طریقت میں پھر ہم لوگوں نے سب نے اپنے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں، پیر بنائے ہوئے ہیں، فقیر بنائے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، سلسلے بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے دل کی صفائی کی ہے. یہ میرے امام ہے، یہ میرے پیر ہیں، میرا تعلق فلاں پیر سے، فلاں امام سے. اللہ اکبر اللہ. تیرے کو وضو کے طریقے سارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سکھائے، عبادت کے طریقے سارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سکھائے، روزمرہ کے معمولات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سکھائے، لیکن جب دل کی بات آ جائے تو دل کے حوالے سے بھی پیارے پیغمبر کو چھوڑ کر اماموں کے سامنے اور پیروں کے سامنے جھکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب 21ویں آیت میں بھی اس بات کو کھول کے بیان فرمایا. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اور لوگوں، تم لوگوں کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ اور آئیڈیل موجود ہے. جو بھی رہنمائی چاہیے، جو بھی ہدایت چاہیے، جو بھی تفصیلات چاہیے، تمہیں کسی اور جگہ نہیں ملے گی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گی. اللہ کے حکم سے قیامت تک کے احوال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. کوئی ہے جو اتنی اتھینٹک، اتنی سچی سیدھی بات کرنے والا ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارا آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. لیکن فرمایا کہ کون ہوں گے جو اس پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، اپنے لیے نمونہ سمجھیں گے، اپنے لیے رائے ہدایت سمجھیں گے. فرمایا ان کی کچھ صفات ہوں گی. وہ 3 صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرما کے بات کو کلوز کر دیا. فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر
فرمایا پہلی چیز وہ اللہ رب العالمین پہ حقیقی ایمان رکھتے ہوں گے، اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتے ہوں گے، قیامت کے دن پہ ان کا ایمان ہوگا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور ہر وقت ہم وقت وقتاً فوقتاً ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ یہ تین صفاتیں ہوں گی، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید، قیامت کے دن کے اوپر ان کا ایمان، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے۔ جب بندے کے اندر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے سامنے آئیڈیل، نمونہ، مثال پیارے پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کوئی ذات لگتی نہیں۔ وہ اپنی ہر بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہے، اور جو پھر اللہ پہ ایمان نہ رکھے، آخرت پہ ایمان نہ رکھے، اللہ کو بھی یاد کرے نہ کرے، تو پھر اس کی نگاہ کے اندر نبی علیہ السلام کی وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ زبانی کہہ لینا تو مشرکین مکہ کا بھی بڑا زبردست عمل تھا، کہا تھا نا پہلی بار میں کہ ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے آپ نے کبھی نہیں جھوٹ بولا، آپ نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ زبانی غلامی، صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں، نیک مخلص مان رہے ہیں، کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے، امانت دار مان رہے ہیں۔ لیکن جب عمل کی بات آئی تو آئیڈیل اپنے اپنے خانقاہوں کے اندر اپنے اپنے مجادلوں کو، اپنے اپنے پیروں کو، اپنے اپنے اماموں کو انہوں نے بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ پہ ایمان نہیں تھا، آخرت پہ ایمان نہیں تھا، اور اللہ کو یاد کرنے والے نہ تھے۔ اس میں آپ کا چچا بھی ہے، آپ کا تایا بھی ہے، آپ کے عزیز و اقارب بھی ہیں، لیکن جو لوگ آپ پہ ایمان لے کے آئے، جنہوں نے آپ کو آئیڈیل بنایا، آپ کے لیے نمونہ بن گئے، نمونہ بنایا آپ کو، وہ نہ آپ کے خاندان کے تھے، نہ آپ کے خون تھے، لیکن ایک سلسلہ تھا، ایک تعلق تھا جو اسلام نے دیا تھا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کی خوشی کا، ان کی غمی کا۔ اللہ اکبر اللہ، اسلام ایک رشتہ ہے، دین ایک تعلق ہے۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے گھر سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے دین سے جڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اسے خالی ہونے نہیں چھوڑتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اگر ہمارا نہیں ہے تو مطلب یہی ہے کہ پہلے ہمیں اللہ کا بننا پڑے گا، اور اللہ کا بننے کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا پڑے گا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اس کے اندر عبادت کو معاملہ سجانا پڑے گا، اپنی اولاد کے حوالے سے اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین سے تعلق اللہ کے گھر دلاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں محترم بھائیو اس بات کی طرف فکر دلاتی ہیں کہ دنیا آخرت اس بندے کی کامیاب بنتی ہے جس نے اپنا آئیڈیل جناب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ دنیا میں بھی پریشان دیتا ہے، اور آخرت میں اس کی پریشانی کا مقدر ٹھکانہ بنا ہی دیا جائے گا۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں دنیا کی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے، بیماریوں سے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی
ہم اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت طلب کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے اندر بھی چاہتے ہیں، تو ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو آئیڈیل بنانا پڑے گا، ان کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات بنانے ہوں گے، تب جا کے محترم بھائیوں نجات ہوگی، کامیابی ہوگی، خلاصی ہوگی، ورنہ دیگر صورت محترم بھائیوں معاملات بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔